ارے بیٹا اگر تم بھی چلے گئے ان پردہ دار خواتین کو مدینہ طیبہ باحفاظت ارے کون پہنچائے گا؟ نعرہ تکبیر۔ اب تو آپ تعداد میں بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں، اب ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ میں اپنی نقابت میں بالکل نہیں کہتا، لیکن نعرہ لگاتے وقت کہوں گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، وقت کیونکہ محدود ہے، آگے مغرب کی نماز کا وقت بھی آنا چاہتا ہے، تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز منقبت کے 2-3 اشعار ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میرے ساتھ مل کے میرا ساتھ دیجئے۔ ٹھر گئے نین ویکھ کے 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 کونین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے تاجاں والے تاج بھول گئے تاجاں والے تاج بھول گئے نالین ویکھ کے آقا دی نالین ویکھ کے صحابہ دی نماز ہو گئی صحابہ دی نماز ہو گئی پشت تے حسین ویکھ کے پشت تے حسین ویکھ کے ایک بات روسی پڑھ حاضرین محترم، آپ کا اسم گرامی حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ہے ابو عبداللہ۔ آپ کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں جنہیں علی اصغر معصوم کہا جاتا ہے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ انہی کے نام کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو عبداللہ۔ جعفر بھی آپ کا بیٹا ہے، علی اکبر بھی آپ کا بیٹا ہے، علی اصغر بھی آپ کا بیٹا ہے، سکینہ آپ کی بیٹی ہے، فاطمہ صغریٰ آپ کی بیٹی ہے۔ بیٹی سکینہ اور عبداللہ یعنی علی اصغر، یہ دونوں ایک ماں کی اولاد ہیں، حضرت رباب کی اولاد۔ امام علی مقام سب سے زیادہ پیار اپنی اسی زوجہ، اسی رفیق حیات کے ساتھ، اور اسی پیار کی وجہ سے سکینہ بیٹی اور علی اصغر کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا۔ علی اکبر دوسری بیوی سے ہیں، اور جعفر حضرت قضائیہ سے تھے کہ جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور بیٹے علی اکبر
وہ ام لیلا کے بطن سے شکم سے دنیا میں آئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی وجہ سے۔ مولا علی المرتضیٰ کے 7 بیٹے شہید ہوئے، امام حسن کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ جو تاریخ کا علم رکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ یقیناً میری تائید کریں گے کہ امام علی مقام کی بیٹی فاطمہ صغریٰ مدینہ طیبہ میں تھی جب یہ واقعہ پیش آئے۔ شادی شدہ تھی، بچوں والی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیٹی کا عقد نکاح اپنے بھائی حسن کے بیٹے امام حسن مثنیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تجارت کی غرض سے شہر سے باہر تھے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی تھی، اس لیے فاطمہ صغریٰ وہی مدینہ طیبہ میں رہی۔ بیٹی سکینہ آپ کے ساتھ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو دنیا میں پھول کہا کہ یہ میرے 2 دنیاوی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا یہ میرے نواسوں میں سے میرے نواس ہیں۔ آئے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہم انی احبہما و احبہما، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو میرے نواسوں سے پیار کرنے والا۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اسی محبت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جہاں میں عشق ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ آپ کی اہل بیت، آپ کے گھرانے سے، آپ کی آل اولاد سے ہمیں بے حد عقیدت اور بے حد محبت اور مودت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آپ کے چچا کی بیوی حارث کی بیٹی ام الفضل آتی، چہرہ اداس ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ پریشان کن خواب دیکھ کر آئی۔ فرمایا چچی بتائیے تو صحیح، تیرے پاس تعبیر کا علم کہاں سے آ گیا؟ تو نے خواب دیکھا ہے، تعبیر ہی خود ہی بتا دی کہ بڑا پریشان کن خواب ہے۔ تیرا کام ہے تو خواب ہمارے آگے بیان کر، تعبیر ہم دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میں یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں رکھ دیا جائے۔ اور آقا حسین تشریف لائے، ام الفضل موجود تھی، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی، علماء سے سنتے رہتے ہوں گے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 50 راتیں بعد امام حسین اپنی ماں کے شکم میں آ چکے تھے۔ امام حسن ابھی دودھ پینے والی عمر میں تھے کہ آقا حسین پیدا ہو۔ امام حسن نے اپنی ماں کا دودھ پیا، انہی کا دودھ پی رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اس خواب کو سامنے رکھتے ہوئے حسین پاک اپنے چچا کی بیوی ام الفضل بنت حارث کے حوالے کر کہ چچی میرے حسین کو دودھ تم نے پلانا، اس کی پرورش تو نے کرنی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام الفضل میرے شہزادے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آقا حسین کو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی۔ یہ گھرانہ بھی کیسا گھرانہ ہے قسمت والا۔ میرے تمہارے گھر میں کوئی بچہ آ جائے تو اذان دینے والا کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، یا خاندان کا کوئی بزرگ ہو۔ لیکن مولا علی المرتضیٰ کے گھر والوں کی قسمت کا کیا کہنا؟ امام حسن تشریف لائے تو اذان میرے رسول نے خود ان کے کان میں دی، ایک اذان میں کان، دوسرے کان میں تکبیر۔
اور نواسا حسین پاک آئے تو رسول رحمت نے حسین پاک کے کان میں اذان پڑھی اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھی، جسے ہم کھٹی کہتے ہیں، تہنیک، کہ کوئی کھجور وغیرہ میٹھی چیز منہ کے اندر چبا کر بچے کے تالو سے لگا دینا۔ نبی علیہ السلام نے کھجور منگوائی، اسے اپنے منہ میں ڈالا، چبا کے نرم کیا، لعاب دہن رسول اس کھجور کے حصے کو لگ گیا، اپنے منہ مبارک سے دان مبارک نکال کر حسین پاک کے تالو کے ساتھ لگا دیے۔ اذان دینے والے بھی امام الانبیاء ہیں، اور میرا اندر باطن کہتا ہے کہ پیدائش والی اذان سننے کے بعد اس وقت سے لے کر 58 سال کی عمر تک میدان کرب و بلا تک نانا مصطفیٰ کی وہی نبوت والی مٹھاس بھری رسیلی آواز تھی جو حسین پاک کے دل و دماغ میں رس گھولتی چلتی گئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے کان میں اذان پڑھی، دوسرے کان میں تکبیر پڑھی، حسین پاک نے آنکھیں کھول دی، نظر سے نظر ٹکرائی، آنکھ سے آنکھ ملی، اشاروں میں ارے گفتگو شروع ہو گئی۔ نانا مصطفیٰ نے اشاروں میں فرمایا، بیٹا حسین خیال کرنا یہ آواز تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس آواز کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین نانا جان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، آنکھ سے آنکھ ملا کر اشاروں میں جواب دیا، ارے نانا جانا فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں، لوگ منبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھتے ہیں، اے نانا جان اگر میرے اللہ نے چاہا آپ کا یہ نواسا نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھے گا۔ میرا عقید اور میرا ایمان ہے آقا حسین کا نام تا قیامت زندہ رہے۔ آقا حسین کا نام بولیے، آخر والے بھی بول دیں، آقا حسین کا نام اس لیے نہیں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ نور نگاہ علی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ جگر گوش بطول ہے۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، نور نگاہ علی ہونا بڑا فخر ہے، جگر گوش بطول ہونا بڑا فخر ہے، بڑی تکریم ہے۔ لیکن آپ کا نام تو اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سبھی نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ارے ناز بھی کیوں نہ ہو، سجدہ زمین والے بھی کرتے ہیں، سجدہ آسمان والے بھی کرتے ہیں، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں، سجدہ عرش والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں، بہشت کے غلمان بھی کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل ارے بجا لاتا ہے۔ ارے دنیا والوں، زمین پر سجدہ کرنا آسان، گھر کی چار دیواری میں ہو کی ضربیں لگانا آسان، آسمان نیلی چھت کے نیچے جبین نیاز کو جھکانا آسان، مسجد و محراب و منبر کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا آسان۔ ارے دنیا والو، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر حضرت قاسم کی جوانی کو ارے لڑتا ہوا دیکھ کر ان محمد کے لاشیں خاک اور خون کے اندر لت پت ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر اپنے معصوم بیٹے مہمان کربلا 6 ماہ کے معصوم شیرخوار بچے علی اصغر کو اپنی بہوں میں دم توڑتا ہوا دیکھ کر صبح سے لے کر سے پیر تک سینکڑوں زخم کھا لینے کے بعد کربلا کی تپتی ریت پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا میرے آقا حسین کا کام۔
آئین مشیت کا شناسا ایسا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا امام علی مقام میدان کرب و بلا ہے سارے کے سارے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قربان ہو گئے شہادت کا اعلیٰ ترین مرتبہ پا لیا آخر میں امام علی مقام اپنے خیمے میں آئے کیا دیکھا کہ آپ کا بیمار بیٹا امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین بخار سے جسم جھلس رہا ہے نکات اور کمزوری ایسی ہے ارے لڑکھڑا رہے ہیں پھر بھی نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے نانا مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ابا حضور سے اذن طلب کرنے لگے اجازت طلب کرنے لگے امام علی مقام نے فرمایا او میرے پیارے بیٹے یہ میدان جنگا ارے موت کا میدان ہے ارے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بھی گیا ہے ارے واپس نہیں آیا بیٹا آپ بھی جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو لیکن اتنا یاد رکھو تمہارے چلے جانے کے بعد ارے سادات کا خاتمہ ہو جائے گا نسل حسین کا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد فاطمہ کا سلسلہ ارے منقطع ہو جائے گا ارے بیٹا اگر تم بھی چلے گئے ان پردہ دار خواتین کو مدینہ طیبہ باحفاظت ارے کون پہنچائے گا نانے جان کے قرآن و شریعت کی حفاظت کون کرے گا میرا بیٹا میں نے آج تک اپنے لئے دعا نہیں مانگی مگر تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے زندہ سلامت رکھے تو سے میری اولاد چلے ارے بیٹا جاؤ اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو ارے بیٹا کوئی دن ایسا نہیں جے کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو کوئی دن ایسا نہیں ارے جس کی رات نہ ہو ارے گلشن میں پھول بیٹا کھلتے بھی ہیں ارے مرجھا بھی جاتے ہیں انسان دنیا میں آتا ہے ارے فوت بھی ہوتا ہے ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال ارے ہنس کے کرتا ہے صابر حسین کے بیٹے ہو ارے جو بہادری والا لہو میری رگوں کے اندر ہے اس خون کے اندر اماں فاطمہ کا پاک دودھ جو میری رگوں کے اندر ہے وہی تاثیر بیٹا تیری رگوں کے اندر بھی ہے ارے بیٹا دنیا والوں کے سامنے ارے دنیا والوں کو میں اپنے ابا حضور کی آن اور شان میں دکھا کر جاؤں گا تو بھی دنیا والوں کو اماں فاطمہ تو زہرا کی آن اور شان بتا کے جانا ارے بیٹے کو ارے خیمے کے اندر بھیج دیا شہربانوں کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا شہربانوں ارے کائنات کی عورتیں تیرے نام کو پوسے دیا کریں گی تجھے سلام عقیدت پیش کریں گی ایران کی شہزادی ہو کر تو نے میرے فقر و فاقہ کے اندر جس طرح میرا ساتھ دیا اپنی ساری زندگی کی کمائی ارے اپنے شوہر پر قربان کر دی ارے یزیدی ہنستے جائیں گے تیری آنکھوں میں آنسو ہوں گے مگر جس طرح علی اکبر کی لاش پر ارے گھوڑوں کو دوڑتا ہوا ارے تو نے دیکھا اور صبر کیا ارے علی اصغر کی لاش کو دیکھا ارے تو نے احانا کی اسی طرح جب میری لاش کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھو شہربانو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا امام علی مقام اپنی بہن زینب کی طرف متوجہ ہوئے اے میری پیاری بہن ارے دنیا کے بھائیوں کی بہنیں ارے قیامت تک آتی رہیں گی مگر تو جیسی باوفا بہن ارے کسی قسمت والے کو نصیب ہوگی اے میری پیاری بہن ارے مدینہ طیبہ کی پاک گلیوں سے لے کر کوفہ کے ریگستان تک ارے بیت اللہ شریف سے لے کر کربلا کی تپتی ریت تک جس طرح تو نے اپنے ویر کا ساتھ دیا
دیا اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بچے اونا محمد کو اپنے ویر پر صدقے کر دیا. ارے نانا جان کے امتی تیرے نام کے بوسے لیا کریں گے. اے میری پیاری بہن آج میرا امتحان ختم ہو جائے گا, تیرا امتحان شروع ہو جائے گا. عمر سعد کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. ارے ابن زیاد کے دربار میں پیشی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے یزید کے دربار میں بھی پیشی ہو, مگر جس طرح ارے میں نے دنیا والوں کو ابا علی کی شان بتائی ہے, تو نے زمانے والوں کو ماں فاطمہ زہرا کی آن اور شان بتا کے جانا ہے. اے میری پیاری بہن ارے خیال کرنا, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ دانے دینا, اپنے بال نہیں بکھیرنے, سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا. اے میری پیاری بہن تیرے سر کے اوپر ارے چادر تطہیر ہے, اسے داغدار نہ ہونے دینا. یہ مسلم بن عقیل کی یتیم بچی ہے, یہ میری بیٹی سکینہ ہے, یہ میرا بیمار بیٹا ہے, میں تیرے حوالے کرتا ہوں. ارے جب مدینہ طیبہ ارے واپس جانا, نانا حضور کے شہر میں دروشی پڑھتے ہوئے داخل ہونا, جب قبر مبارک کے پاس جانا تو اس نواسے کا سلام بھی عرض کر دینا. اے میری پیاری بہن اپنے ویر کا چہرہ آخری بار دیکھ لے, پھر قیامت کے دن نظر آئے گا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نان مصطفیٰ کا امامہ مبارک اپنے سر کے اوپر رکھا, اماں فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا پٹکا بنایا, اپنی کمر کے ساتھ باندھا, ایک ہاتھ میں جعفری نیزہ تھاما, ایک ہاتھ میں تلوار ذوالفقار حیدری پکڑی. ارے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو اس خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. جدوں برا جدوں میراج نبی نو ہویا, جبریل نے براق تھمایا, جدوں علی والخیبر چلیا نبی پاک نے آپ چڑھایا. آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا, جدوں وار حسین دا آیا, خیمے وچوں بی بی زینب نکلی, اس برکا منہ تے پایا, تھام رکاب کھوڑے دی پہ آکھے لے وے چل امڑی دیا جایا. ارے بہنے رکاب پکڑی, بھائی سوار ہوئے, گھوڑے کو اے لگائی, مگر وہ چلنے کا نام نہیں لیتا. ارے کیا ہوا, ارے چلتا کیوں نہیں؟ گھوڑے نے اپنا منہ پر اٹھایا, اپنے سوار کو کچھ کہا. امام علی مقام نیچے اترے, ارے کیا دیکھا, بیٹی سکینہ ارے لگام پکڑ کر کھڑی ہے, سینے سے لگایا, ارے دست شفقت بیٹی سکینہ کے ہاتھ پہ رکھا. فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ چچا عباس چلے گئے, تو نے صبر کیا, اور نہ محمد چلے گئے, تو نے شکر کیا, ارے قاسم چلے گئے, تو نے ہمت نہ ہاری, علی اکبر و علی اصغر ارے قربان ہو گئے, ارے تو نے شکر کیا, حوصلہ نہیں ہارا. آج میں جا رہا ہوں, ارے تو رکاوٹ کا باعث بن گئی. بیٹی سکینہ کی چیخ نکل گئی. فرمایا ابا جان چچا عباس و قاسم چلے گئے, مجھے کوئی غم نہ تھا, اور نہ محمد قربان ہو گئے, مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. ارے سارے کے سارے چلے گئے, مگر آپ موجود تھے, مجھے بڑا سہارا تھا. آج آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی. میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ میں کس کی جھولی میں اپنا سر رکھوں گی؟ ابا جان کسے کہہ کر پکاروں گے؟ مجھے حوصلہ کون دیکھا؟ امام علی مقام نے بیٹی کو ارے چھاتی سے لگایا, فرمایا صابر باپ کی صابرہ بیٹی ہو, ارے بیٹی خیمے میں جا کر ارے آرام کرو, شہربانو تمہارا خیال رکھے گی. وہ بھی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گی. امام علی مقام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, چشم زدن میں 20,000 یزیدیوں کے لشکر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ارے دنیا والوں یوں منظر لگا جتنا فسق و فجور کے اندھیروں میں ہدایت کا آفتاب نکل آیا ہو. کربلا کے ریت کے ذرے چمک اٹھے,
جب آل فاطمی نظر آیا، امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے، او کوفہ کے دغاباز انسانوں، میں خود نہیں آیا، تمہارے بلاوے پر آیا ہو، 13,000 خطور تم نے مجھے بھیجے، مر مٹنے کی قسمیں کھائیں، بیعت کرنے کا عہد کیا، ارے وہ مر مٹنے والی تمہاری قسمیں کہاں گئی، تمہارے وعدے کہاں گئے، تمہارے عہد کہاں گئے، تمہارے خطوط آئے، تمہارے قاصد آئے؟ عمر سعد بول اٹھا، اے نواس رسول۔ عمر سعد کہنے لگا، اے حسین پاک، یہ وعظ و نصیحت کی گھڑی نہیں، یا یزیدیت قبول کر لے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ ارے جوش، ارے خون نے جوش مارا، علی حیدر کرار کا بیٹا حسین پاک بولے، او جنتی باپ کے جہنمی بیٹے، اگر میں نے یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا تو مدینے کی پاک گلیاں چھوڑ کر یا کوفے کے ریگستان میں نہ آتا، اگر میں نے یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا تو میں نے حج کا احرام ارے عمرے میں تبدیل نہ کرتا، بیت اللہ کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں نہ آتا، اگر یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا عباس کے بازو کلم نہ ہوتے، اگر یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا قاسم کی جوانی نہ لڑتے، اگر یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا علی اکبر کی لال پہ گھوڑے نہ دوڑتے، اگر یزیدیت کو قبول کرنا ہوتا میرا معصوم بیٹا علی اصغر جام شہادت نوش نہ کرتا۔ یہ سب کچھ ہو چکا، یہ بین دلیل ہے کہ حسین کا پیغام ہے، حسینیت قیامت تک لوگ نعرے لگائیں گے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسین زندہ باد۔ حسین کا پیغام یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے لیے جائز نہیں، میرے نانے کے دین میں جائز نہیں کہ کسی فاسق کو فاجر جو نانا پاک کی شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہو، جو اسلام کے احکام کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہو، جو رضائی ماں بہن کے ساتھ نکاح اور شادی کو جائز کرنے والا، جو شراب کو حلال کرنے والا، جس نے مکے پر بھی چڑھائی کی، جس نے مدینے پر بھی حملہ کیا، بیت اللہ شریف کے غلاف کو جلایا، ارے خانہ کعبہ پر، ارے جس نے پتھر برسائے مسجد نبی کے تقدس کو، ارے جس نے پامال کیا، ارے گھوڑے باندھے گئے اس مسجد کی ہاتھے میں جہاں ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر ہے، 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، ایک فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ، بولیے بولیے، ہم کہتے ہیں نا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد کا مطلب ہے یہ میسج پیغام ہے کہ حق کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ یزیدیت کو قبول کر لیتے تو آج تاریخ میں کچھ اور لکھا ہو۔ جو سر لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دینے تھے، آپ بچا سکتے تھے سب کو۔ میں اپنے استادوں سے بھی سوالات کرتا رہا، خود بھی کتابیں پڑھ کے مطالعہ کرتا رہا، مجھے ایک شے ملی اور ایک شے نہیں ملی۔ واضح طور پر مجھے روایات ملی کہ نانے مصطفیٰ نے 7 سال 7 مہینے 7 دن حسین پاک کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھا، دن تو دن رہے، رات کو بھی اپنے وجود اقدس سے الگ نہیں ہونے دیتے تھے۔ 7 مہینے 7 دن میں کئی بار آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ میرے بیٹے کو شہید کر دیں۔ ماں فاطمہ تو زہرا نے کئی بار بتایا، مولا علی نے اپنے بیٹے کو، خاندان والوں کو کئی بار بتایا۔ میں نے نینوا کا مقام بھی دیکھا ہے جہاں میرے خاندان کو ذبح کیا جائے گا۔ حسین پاک کو علم تھا، پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم کہتے نا کہ دھوکے سے بلایا گیا، نہیں، جانتے تھے یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہ شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ آقا حسین کے نام ازل سے لکھا جا چکا تھا۔ یہ فطری عطیہ تھا اللہ کی طرف سے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کے نواسے کو شہادت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے سے روک ہی نہیں سکتی تھی۔
لوگ سبب تلاش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے فاروق اعظم کو نماز کی حالت میں زہر آلو خنجر مارے گئے وہ سبب بنا. کسی نے کہا حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا، ارے وہ سبب بنا. کسی نے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، کسی نے کچھ کہا کہ مولا علی کے اوپر وار کیا گیا این نماز کی حالت میں. میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے فاروق اعظم کو مسجد نبی کے محراب و منبر میں شہید نہ بھی کیا جاتا، حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ارے لہولہان نہ بھی کیا جاتا، ارے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت ارے شہید نہ بھی کیا جاتا، امام حسن کو زہر کا پیالہ نہ بھی پلایا جاتا، پھر بھی آقا حسین شہید ہو کر رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مخبر صادق نبیوں کے سردار نے اسی دن ہی بتا دیا تھا جس دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا. آنکھوں میں آنسو آئے، جبریل سامنے کھڑے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ ارے نواز قیامت کی خوشی کا موقع آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں جبریل آیا ہے، جہاں مبارکباد لایا ہے وہ غم کی خبر بھی لایا ہے. ایک بوتل بھی لا کر جبریل نے دے دی. میدان کربلا کی خاک بھی حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دی گئی. جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے. شہیدوں کا لہو بھی بوتل میں لا کے دے دیا. یہ مجھے بار بار ملتا ہے کتابوں میں کہ سارے اہل بیت اطہار جانتے تھے کہ یہ واقعہ حادثہ فاجعہ ہونا ہے، لیکن مجھے ایک بات کہیں نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی کسی کو کہ ان پاک ہستیوں میں سے کسی پاک ہستی نے زندگی میں کبھی یہ دعا مانگی ہو یا اللہ اس آنے والے امتحان کو ٹال دے. یہ دعا کسی نے نہیں مانگی. نبی علیہ السلام مانگتے تو یہ خطرہ ٹال سکتا تھا کہ نہیں؟ خاتون جنت کہہ دیتی، فرمائش کر دیتی، کیا رب ٹال دیتا؟ انکار کرتا؟ حسین پاک خود دعا کرتے، میرے نبی کے گھرانے کا ایک بچہ بھی کہہ دیتا یا اللہ نہیں جانا چاہتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی یزیدی آپ کو نقصان پہنچا سکتا. کسی نے دعا نہیں، بچنے کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی زبان سے شہیدوں کے فضائل، شہادت کے مرتبے کے بارے میں سن چکے تھے. اس لیے ان کا اندر چاہتا تھا کہ دین اسلام پر ہم قربان ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. دنیا والوں کو پتا چلے یزیدی کون ہے. یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 14. کتنے لڑکے؟ 14 لڑکے. آپ کتب عربی نکالیں، فارسی نکالیں، بہت بار تواریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی اس کے کسی بیٹے کا نام و نشان نہیں ملتا. رب نے اس کی نسل کو مکا کے رکھ دی. اور حسین پاک کا ایک بیٹا زندہ بچا، امام زین العابدین. بیٹی فاطمہ صغرا مدینہ میں، بیٹی سکینہ واپس مدینہ آتی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر سے شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے تو میرے آقا حسین کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے آگے نسل چلی. اب دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں آل رسول نہ بستے ہو، جہاں سید نہ رہتے ہو. پوری دھرتی رب نے بھر دی اور دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. ابھی نقابت کرتے ہوئے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یزید ایسی گالی بن گیا. جو یزید کی پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھتے اور نہ ہی کبھی رکھیں گے. مگر وہ رسالہ آج بھی موجود ہے، رشید ابن رشید، جس میں 70 مولویوں کے دستخط اور انگوٹھے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ لعنتی یزید کو امیر المومنین بھی لکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا، پیدائشی جنتی بھی لکھا. ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ہم حسین پاک کے ماننے والے ہیں. ایک مولوی کے ساتھ ایک بار میری بات ہوئی، ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے کہا تو سے بحث نہیں کرنی کیونکہ مہر لگی ہوئی ہے، آؤ دعا کرتے. دعا کیا؟ میں نے کہا میں مانگتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کا دن ہو، اس کا حشر یزید کے ساتھ کرنا اور میرا حشر آقا حسین کے قدموں کے ساتھ. میں کہتا ہوں جوش ملی آبادی کی قبر پر اللہ کی کروڑ حرام سے نازل ہو.
جنہوں نے وہ ربائی کہہ ڈالی نچوڑ رکھ کر کے بیان کر کے رکھ دیا. اے بار الہ نوح سناتا پھرتا تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. میرا اندر کہتا ہے آخری جملہ ہے میرا, موضوع لمبا ہے لیکن آخری جملہ, کیونکہ نماز مغرب ہوا چاہتی ہے. اگر آقا حسین اور میرے نبی کے خاندان, میں ابھی پیچھے یہاں پہ ظہر کے بعد پروگرام تھا صوفی رفیق صاحب کے ہاں, 4 بجے یہاں سے میں گیا ہوں واپس, تو وہاں میں نے یہ جملہ بولا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 یا کم و بیش انبیاء آئے, کسی نبی کے خاندان نے اجتماعی طور پر نہ کبھی جہاد میں حصہ لیا نہ کبھی قربانی پیش کی. کسی نے شخصی انفرادی طور پر اگر کسی نے کوشش کی قربان ہونے کی, اس کا بھی عملی مظاہرہ نہ ہوا, اسے بھی راستے میں روک لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی, رب نے یا نارو کونی پردوں سلامن کہہ کر آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. بیٹا اسماعیل قربان ہونا چاہا, جنت کا میٹھا ذبح ہو گیا, اسماعیل کو بچا لیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ارے سولی دینا چاہی, وما قتلوہ وما صلبوہ, رب نے کہا بارک اللہ کہہ کر آسمان پر اٹھا لیا. آج تک اس واقعے سے پہلے 10 محرم 61 ہجری سے پہلے کسی نبی رسول مرسل کے پورے خاندان نے اجتماعی طور پر نہ جہاد میں حصہ لیا نہ قربانی پیش کی. انفرادی قربانی پیش کرنے کی اگر کسی نے جرات کی, اسے راستے میں روک لیا گیا. لیکن 10 محرم 61 ہجری کو یہ اعزاز میرے رسول کے خاندان کو ملا. میرے نبی کے پورے خاندان نے اس جہاد میں اجتماعی طور پر حصہ لیا. شہر بانو بھی تھی, سیدہ زینب بھی تھی, نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار تھے, بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. بنو ہاشم کے 23 لوگ یہاں پر موجود تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک قول 19, ایک قول 23 افراد جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جوش ملی آبادی نے کیا کہہ دیا کہ اگر آقا حسین قربانی پیش نہ کرتے تو کیا ہوتا, نہ مسجد ہوتی, نہ مدرسہ ہوتا, نہ قاری ہوتا, نہ قرآن ہوتا, نہ بیت اللہ ہوتا, نہ طواف ہوتا, نہ کلمہ ہوتا, نہ مسلمان ہوتے, نہ کتابت ہوتی, نہ خطیب ہوتا. آج مسجد ہے, مدرسہ ہے, اذان ہے, تکبیر ہے, قرآن ہے, قاری ہے, بیت اللہ ہے, طواف ہے, حج ہے, عمرہ ہے. تو یہ صدقہ ہے آل رسول کی قربانیوں, آل رسول کی خاندان نبوت کی قربانیوں کا. میری دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور شہداء کے مزارات پر میرے رب کی کروڑا رحمتیں ہر لمحہ برس رہی ہیں. ہم اپنی نجات کے لیے, آخرت سنوارنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, مولا ان میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما, ان میں اور زیادہ اضافہ فرما. میں اپنے محترم پیر سید معظم ندیم شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں, بھائی ہیں اور ان کے رفقائے کار ہیں, سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہر سال کی طرح آج ماشاءاللہ یہ پنڈال سجایا اور ذکر اہل بیت ہمیں سنانے کا موقع ملا. اللہ قبول فرمائے. بڑے بڑے پیارے نعت خواں بھی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ شاید نماز کے بعد ان کی باری آئے گی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.